اور ان کی خدمت میں عرض پرداز ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ بہت خوبصورت باتیں ہوئیں، بہت اچھی باتیں ہوئیں امن کے حوالے سے، لیکن میں امجد خان صاحب کی ایک بات کا تھوڑا سا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے اس طرح کی کانفرنسوں کا، یہ پچھلے 20-25 سال اسی طرح سے یہ چل رہا ہے، اور مواقع آتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، یقیناً وقت گزر جاتا ہے، اس کے بعد پھر خاموشی ہوتی ہے۔ پاکستان کے خلاف سازشیں، اس کو ایک شے دیکھی جائے کہ جب روس تباہ ہوا ہے، روس ٹوٹا ہے، تو مارگریٹ تھیچر اس وقت انگلینڈ کی پرائم منسٹر تھی، اور اس سے یہ سوال کیا گیا کہ اب ختم ہو گیا آپ کا جو ایک سرد جنگ چل رہی تھی، اب آگے کیا ٹارگیٹ ہوگا آپ کا؟ تو اس نے ابرٹلی جواب دیا تھا کہ مسلمان، اسلام ابھی ہمارا ٹارگیٹ ہے۔ اس میں اس دور میں، اس وقت میں پاکستان میں 2 مسلمان ملکوں کی جنگ کا پاکستان میدان بنا، اور بے شمار جگہ پر بے شمار لوگ، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا خون بہا اس میں مزارات پر بھی بم بلاسٹ ہوئے، امام بارگاہوں پر بھی بم بلاسٹ ہوئے، بسوں میں بھی ہوئے، ٹرینوں میں بھی ہوئے، مارکیٹوں میں بھی ہوئے، سڑک پر چلتے ہوئے بھی ہوئے، پھر گولیاں بھی برسائی گئی۔ یہ اس کے بعد ہماری فوج نے کافی سارا کام کیا، اور کچھ اس میں امن کی صورت آئی، لیکن اس دفعہ کا جو محرم آ رہا ہے، اس کے لیے اگر ہم پچھلے 2-3 مہینے کی کیفیات کو دیکھیں تو ایک ایسی صورت نظر آ رہی ہے کہ جس طرح سے پہلے مسلمانوں پر پاکستان میں ایک بم بلاسٹ اور قتل و غارت کا ایک معاملہ ہوا تھا، شاید اس کے لیے زمین پھر تیار کی جا رہی ہے۔ دشمن کی نظر میں کوئی سنی، کوئی وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی شیعہ نہیں ہے، اس کی نظر میں مسلمان ہے، اس کا ٹارگیٹ مسلمان ہے۔ اس نے کسی کو جب بم بلاسٹ کرنا ہے یا کسی پر فائر کرنا ہے تو اس نے پہلے مسلک نہیں پوچھنا۔ یہ جو معاملات ہیں اس طرح کے، اس کو اگر ہم اپنے طور پر بھی لینے کی کوشش کریں، چلانے کی کوشش کریں، تو یہ کانفرنسیں بہت زیادہ ہو چکی، نقصان بہت زیادہ ہو چکا۔ اس میں ایک بات، میں ایک کانفرنس کی بات گزارش کروں گا کہ جس میں سارے مسالت کے لوگ موجود تھے، اور اس میں جب ایک یہ تجویز دی گئی کہ کوئی کسی دوسرے پر تنقید نہ کرے، جو کوئی اپنی بات کرے، جس طرح ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب نے بات فرمائی کہ اپنی بات کرو، اپنی مسجد میں بیٹھے ہو، اپنے لوگوں پہ بیٹھے ہو، اپنے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہو، تو صرف اپنی بات کرو۔ تو شاید 3-4 مسالت کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے مقتدی جو ہیں وہ ہمیں مسجدوں سے نکال دیں گے۔ یہ جو ذہن بنائے گئے ہیں، یہ جو اس طرح کی کیفیات لائی گئی ہیں، اور اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو علماء کے طے کرنے کے ہیں، اور ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے کہ جو علمی مسائل ہیں وہ عوام میں ڈسکس نہیں کرنے چاہیے۔ جب عوام میں ڈسکس ہوں گے، وہ باتیں جب لوگوں میں آئیں گی کہ جن کا شعور اتنا نہیں ہے، جن کا علم اتنا نہیں ہے، جن کی نظر کی اتنی نہیں ہے، تو وہ جب اس بات کو لیں گے تو وہ پھر ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ایک دوسرے کی گردنیں ہی اڑائیں گے۔ اس کے لیے میری ایک تجویز یہ کہ آج اگر ہم بیٹھے ہیں یہاں تو اس کے لیے ایک عہد کر کے اٹھے کہ آج سے کوئی بھی اپنی مسجد میں کسی دوسرے کو گالی نہیں دے گا، کسی دوسرے کے خلاف بات نہیں کرے گا، اپنی بات کریں، اپنے مسائل کی بات کریں، اپنی جو ان کے نظریے کے مطابق، ان کے مسلک کے مطابق دین کے معاملات ہیں، ان کی لوگوں کو تعلیم دیں۔ اور یقیناً یہ جب اس طرح کی بات چلے گی، اس طرح کی بات ہوگی، تو جو کچھ
ذہنوں میں، عوام کے ذہنوں میں جو ایک ذہن بھرا گیا ہوا ہے، یقیناً اس کے لیے یہ فوری نہیں ہوگا، کچھ وقت تو چاہیے ہوگا اس کے لیے۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی بقا، پاکستان کی بہتری اور پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اس کو ایک شے دیکھی ہے کہ جب امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر آیا تھا تو اس میں پاکستان سب سے پہلا نشانہ تھا، اس کے بعد ایران تھا، عراق تھا، شام تھا، لیبیا تھا، یمن تھا، سودان تھا۔ پاکستان بچا، یہ یقیناً ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ اس ملک پر اس مالک تعالیٰ کا کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایات اس ملک پر ہے، جو یہ ملک اس ورلڈ آرڈر سے بچ گیا ہے۔ عراق کا حال دیکھا جائے تو وہاں کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ تم سنی ہو یا شیعہ، وہاں اڑائے جیسا۔ اسی طرح لیبیا میں، شام میں یہی کچھ ہو رہا ہے، عراق میں یہی کچھ ہوا، لیبیا میں اور یمن میں، سودان میں، ان سب جگہوں پر اسی طرح سے ہوا۔ یہ ہے کہ دوسرے کی دشمن کی نظر میں ہمارے لیے، ان کے لیے صرف ہم مسلمان ہیں، جو بھی کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہے، اور وہ گولی چلاتے وقت، بم بلاسٹ کرتے وقت، کوئی سوسائڈر بھیجتے وقت وہ کبھی نہیں پوچھے گا کہ یہ میرے جو نشانے ہیں اس پر کون لوگ ہیں۔ اور یقیناً جو کچھ پاکستان میں ہوتا رہا، کیا اس میں کوئی تفصیل چلے، ایک دو چیزیں کہہ لے مزارات پر کہ جی وہاں بریلوی حضرات زیادہ یا اولیاء کو ماننے والے، یا امام بارگاہوں پر ہوا تو وہاں شیعہ تھے، لیکن جو بسوں میں ہوئے، جو ٹرینوں میں ہوئے، جو مارکیٹوں میں ہوئے، جو سڑکوں پر چلتے ہوئے، وہاں کسی نے کسی کا مسئلہ پوچھا، وہاں کسی نے کسی کی بات کی۔ اور یہ جو موجودہ دور میں ایک فتنہ چل رہا ہے، اور اس میں میں آپ سب کی توجہ کے ساتھ ایک مطالبہ کروں گا، اور حکومت سے مطالبہ ہوگا میرا کہ اس طرح کا جو بھی مواد ہے اس کو سوشل میڈیا پر بین کیا جائے، جو کسی دوسرے کے خلاف ہو، جو کسی دوسرے کے جذبات کو ہرٹ کرتا ہو، جو کسی دوسرے کے جذبات کو برگیختہ کرتا ہو، اس طرح کا ہر قسم کا مواد، وہ کسی مذہب کا ہو، وہ کسی سوچ کا ہو، وہ کسی مذہب کا ہو، اس کو سوشل میڈیا پر کم از کم ہر طرح سے بین ہونا چاہیے۔ جس طرح سے یہ چیزیں ٹیلی ویژن پر اب نہیں آ رہی، کہ جو کوئی اختلافی مسائل وہ نہیں آ رہے، تو اس کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور یقیناً میں بات کی توقع رکھوں گا، اور ان مجالس میں، ان محفلوں میں آنا اسی بات کی توقع ہوتی ہے کہ بارے رہا ہمارے ملک کو امن کا آستان بنا، امن کا گہوارہ بنا۔ یہاں بسنے والا ہر کوئی جو پاکستانی ہے، وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہ میرے مسلک سے متعلق ہے یا نہیں ہے، وہ میرے مسلک کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس کے لیے خیر عطا فرما، امن عطا فرما، آشتی عطا فرما۔ وآخر دعوانا